اردو ناول ہمالیہ قسط نمبر 92۔ ایک ہفتے کے اندر اندر نعمان خان نے ان لوگوں میں نمایاں حیثیت اختیار کر لی تھی۔ اس مہم کی انچارج جو نعمان خان کو سر انجام دینی تھی مادام ٹوریسا تھی۔ ابھی تک نعمان خان کو اس مہم کے بارے میں تفصیلات نہیں بتائی گئی تھی، البتہ روزانہ رات کو اسے ملیشیا کے متعلق ایک فلم دکھائی جاتی تھی۔ ملیشیا کے علاقے کے بارے میں مادام ٹوریسا نے اسے بتایا تھا، لیکن اس نے یہ بھی کہا تھا کہ نعمان خان اپنے طور پر یہاں کے حالات سمجھنے کی کوشش کرے۔ اس سلسلے میں ان لوگوں کے پاس تازہ ترین فلمیں موجود تھیں، نہ جانے کس طرح ملیشیا سے یہاں تک آ رہی تھی۔ ملیشیا کے معاملات کے بارے میں نعمان خان کو زیادہ معلومات نہیں تھی، البتہ کافی عرصہ پہلے اس نے اخبارات میں اس علاقے کے بارے میں تھوڑا بہت پڑھا تھا۔ افریقہ کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں اکثر خانہ جنگیاں ہوتی رہتی تھیں، حکومتیں تبدیل ہوتی تھیں۔ ان تبدیلیوں پر نعمان خان نے کبھی غور نہیں کیا تھا۔ ظاہر ہے یہ اس کی فیلڈ کی چیز نہیں تھی، لیکن اب ان فلموں کو دیکھ دیکھ کر وہ تھوڑا بہت سمجھتا جا رہا تھا۔ بالآخر 9ویں دن رات کو نعمان خان کو عمارت کے کمرے میں طلب کیا گیا۔ کمرے میں 4-5 افراد تھے۔ یہ سب غیر ملکی ہی تھے اور چہروں سے جغادری نظر آتے تھے۔ نعمان خان نے ان سب کو عمارت میں پہلی بار دیکھا تھا۔ بہرطور ٹوریسا نے ان کا تعارف نہیں کرایا، بلکہ صرف نعمان خان کے بارے میں بتایا۔ ان لوگوں نے پسندیدگی کی نگاہوں سے نعمان خان کو دیکھا تھا۔ پھر ان میں سے ایک شخص نے، جس کے جبڑوں کی کھال 1 انچ نیچے لٹک رہی تھی، تیز اور چمکیلی نگاہوں سے نعمان خان کو دیکھتے ہوئے کہا، ہم تفصیلات میں وقت ضائع نہیں کریں گے۔ یوں سمجھو نوجوان کہ تمہارے بارے میں وہ تمام تفصیلات ہمیں معلوم ہیں جو ضروری ہوتی ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ تمہیں کام سے آگاہ کر دیا گیا ہے، یعنی یہ کہ تمہیں ہمارے لیے ایک مہم سر انجام دینی ہے۔ مادام ٹوریسا کا کہنا ہے کہ وہ تمہیں ملیشیا کے علاقے کی فلمیں دکھاتی رہی ہیں۔ ان کے خیال میں اگر تم سمجھدار اور زیرک انسان ہو تو تمہیں کم از کم ملیشیا کے بارے میں واقفیت ہو جانی چاہیے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آج تک جو کچھ تم دیکھتے رہے ہو اس کی ترتیب تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ کوئی خاکہ ترتیب پایا ہے؟ نعمان خان نے اعتماد سے جواب دیا، جی ہاں، میں یہ اندازہ لگا چکا ہوں کہ ملیشیا خانہ جنگی کا شکار ہے۔ یہ افریقی ریاست تقریباً 1.5 لاکھ آبادی پر مشتمل ہے، لیکن اس کا رقبہ بہت وسیع ہے اور اس کی جغرافی حیثیت بہت سے ممالک کے لیے قابل توجہ ہے۔ میں نے اندازہ بھی لگایا جناب کہ ملیشیا کے اطراف کا ماحول بین الاقوامی قوتوں کا اکھاڑا بن سکتا ہے۔ اس کی جغرافی حدود بہت سے ممالک کے لیے تشویش کا باعث بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ان فلموں سے میں نے جو اندازہ لگایا ہے، اس سے مجھے احساس ہوا کہ ملیشیا کے موجودہ حکمران کے خلاف وہاں کے عوام خاصی نفرت کا شکار ہیں۔ حکومت سے عدم تعاون کیا جا رہا ہے، لیکن حکومت نہایت پامردی سے باغیوں کی سرکوبی کر رہی ہے اور اس نے قتل و غارت گری کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ البتہ باغیوں کے متعلق اندازہ ہوتا ہے کہ وہ تنہا نہیں، ان کے پاس جو ہتھیار دیکھے جاتے ہیں وہ جدید ترین ہے، اور ان ہتھیاروں کی موجودگی یہ ثابت کرتی ہے کہ کہیں سے باغیوں کو امداد ہو رہی ہے۔ اس امداد کے ذرائع کیا ہیں، یہ بات میں سمجھ نہیں سکا، اور یہ بھی نہ جان سکا کہ کون سا ملک انہیں یہ امداد دے رہا ہے۔ ویسے اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو خود آپ کا ملک بھی اس علاقے سے دلچسپی رکھتا ہے، کیونکہ سمندری حدود میں تھوڑے ہی فاصلے پر جو بحری بیڑے موجود ہیں، ان کے تحفظ اور وہاں ان کے قیام کے لیے یہ سب کچھ بہت ضروری ہے۔ اگر میری اتنی سی بات سے تشفی نہ ہوئی تو میں کچھ اور تفصیل عرض کروں۔ چھوٹی اور چمکیلی آنکھوں والے کے چہرے پر حیرت اور دلچسپی کے نقوش تھے۔ اس نے گہری سانس لے کر گردن ہلاتے ہوئے کہا، یہاں تک تم نے جو کچھ بتایا نعمان خان، میرا خیال ہے میری ذات کے اتنا ہی کافی ہے۔ باقی حضرات اگر تم سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو میں ان کے معاملے میں مداخلت نہیں کروں گا۔ نعمان خان نے سوالی نگاہوں میں سے ایک ایک کی جانب دیکھا، لیکن سب نے گردن ہلا دی تھی۔ ٹوریسیا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ تب بھاری جبڑے والے نے ٹوریسیا سے کہا، یوں لگتا ہے کہ نعمان خان مکمل طور پر ہمارے کام کا آدمی ہے مادام ٹوریسا، اور میرے خیال میں بہتر یہ ہے کہ اب اسے صورتحال سے آگاہ کر دیا جائے۔ جیسے آپ کی مرضی، ٹوریسا نے کہا۔ ملیشیا کے بارے میں تم نے جو کچھ اندازہ لگایا ہے نعمان خان، وہ بالکل درست ہیں۔ باقی کے ہتھیار ہم لوگ سپلائی کر رہے ہیں، لیکن ہماری کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ تم سمندری جغرافی حدود سے یہ اندازہ لگا چکے ہو کہ وہ علاقہ ہمارے لیے کسی قدر قیمتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم وہاں کسی دوسری قوت کا تسلط نہیں چاہتے۔ اب تک آزادی کے اس علاقے میں بندوق روس حکومت کر رہا تھا۔ جب تک وہ غیر جانبدار رہا ہم نے اس کے معاملے میں کوئی مداخلت نہیں کی، لیکن اب وہ ہماری مخالف قوت کے زیر اثر آتا جا رہا ہے، اور اس طرح ہمیں اپنے مفادات خطرے میں محسوس ہو رہے ہیں۔ بندوق روسوں کے خلاف آرخنن سرتو مصروف عمل ہے، اور یہی شخص باغیوں کی رہنمائی کر رہا ہے۔ سراتو نوجوان آدمی ہے، ذہنی طور پر ہم سے متاثر ہے، اور اس کی پالیسی ہمارے مفاد میں کام کر رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ہزار دقت انتہائی مشکلات کے ساتھ سرواتو کی حتی الامکان مدد کر رہے ہیں۔ گویا امداد ہم براہ راست نہیں کر پا رہے، بلکہ کچھ اور چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہماری آنت کر رہی ہیں۔
लेकिन हम ये महसूस कर रहे हैं कि मलेशिया में हमारे लिए तसल्ली बख्श काम नहीं हो रहा। सरवातों को इमदाद ज़रूर मिल रही है, लेकिन उसे नाकाम बनाया जा रहा है। बिंतु क्रोसू इतना ज़हीन इंसान नहीं कि वो सरवातों की हर स्कीम को फेल कर दे, बल्कि इस इलाके में एक और जनरल मौजूद है जिसका नाम आइजिक थावर है। ये बज़ाहिर मलेशिया का बाशिंदा है, लेकिन इसने अपनी सारी उम्र इस बड़े मुल्क में गुजारी है जो हमारा हरीफ है। वहीं से उसने तमाम तर फौजी तरबियत हासिल की है। इन्हीं की ईमा पर वो मलेशिया पहुंचा और बेंतो क्रोसू को अपनी आहनी शिकंजे में कस लिया। बेंतो क्रोसू अच्छी तरह जानता है कि इसके अवाम इसकी हुकूमत पसंद नहीं करते और मलेशिया में होने वाली बगावत इसकी हुकूमत ख़त्म कर सकती है। चुनांचे उसने अपनी गैर जानिबदारी पॉलिसी को तर्क करके उस मुल्क का अली बनना कबूल कर लिया और अब वो इसी के इशारे पर नाच रहा है। आइजिक थावर जैसा शैतान सिफ्त आदमी अपने आकाओं की मदद से मलेशिया के हालात को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर रहा है और थोड़ी सी फौजों के साथ बागियों की बहुत बड़ी तादाद को दबाए हुए है। इसकी जहानत से अब तक बागी बिंतु क्रोसू का तख्ता उलटने में नाकाम रहे हैं। अगर वो ना होता तो शायद अब तक मलेशिया की तकदीर का फैसला हो चुका होता। आइजिक थावर को अपने आकाओं का पूरा पूरा ताउन हासिल है और ये कोई नई बात नहीं। बैन अल-अक़वामी मामला तुम्हारी निगाहों से अलग ना होंगे। अगर हम मुकम्मल तौर पर बेंतो क्रोसू का तसल्लुत बरकरार रहने देते हैं तो हमारे मुफादात को ज़रबे कारी पहुँचेगी। अभी तक हम दरपर्दा ये सब कुछ करते रहे हैं, लेकिन अब हम बेंतो क्रोसू के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ करना चाहते हैं और इसके लिए सिर्फ एक फ़ैसला किया गया है और वो फ़ैसला ये है कि आइजिक थावर को अगवा कर लिया जाए। लटके हुए जबड़ों वाला खामोश होकर नुमान खान की शक्ल देखने लगा। इसकी चमकीली आंखें नुमान खान का जायजा ले रही थी। नुमान खान निचला होंठ दांतों में दबाए सोच में डूबा हुआ था। मैं इसलिए खामोश हो गया हूँ नुमान खान कि तुम यकीनन समझ गए होगे कि तुम्हारी मुहिम क्या है। इसके बावजूद अगर तुम चाहो तो मैं लफ्ज़ों में बता सकता हूँ। तुम्हें आइजिक थावर को अगवा करना है। नुमान खान के बदन में एक लम्हे के लिए सर्द लहरें दौड़ गई। आज तक वो जो कुछ करता रहा था वो स्मगलिंग या अपने मुफादात के थोड़ी बहुत जद्दोजहद थी, लेकिन मुल्की पैमाने पर इसने आज तक कोई काम सर अंजाम नहीं दिया था। किसी ऐसे साहिब इख्तदार जनरल को अगवा मामूली बात नहीं थी जो किसी बहुत बड़े मुल्क की ज़ेर निगरानी काम कर रहा हो। बहर सूरत वो कमज़ोरी नहीं दिखाना चाहता था। हर चंद के सब कुछ इसके लिए नया और अजनबी था, लेकिन बादशाह खानी से जिस काम के लिए मखसूस किया था उसमें यकीनन इसका मुफाद था। अपने लिए और अपने भाइयों के लिए वो अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा सकता था। इसमें कोई शक नहीं था कि नुमान खान इंतहाई ज़हीन और आला सलाहियतों का मालिक था, लेकिन ये मुहिम इसकी अपनी सलाहियतों से बरतर थी और अब वो महसूस कर रहा था कि इसके लिए कड़े इम्तिहान का वक्त है। इनकार नहीं कर सकता था और नाकाम भी नहीं रहना चाहता था। उसने अपने अंदर हिम्मत पैदा की और अपने लहजे को पुरस्कुन रखने की कोशिश करते हुए बोला, मैं समझ रहा हूँ जनाब, और मेरा ख्याल है मैं इस सिलसिले में कार्रवाई कर सकता हूँ। गुड। तो फिर नुमान खान तुम्हें एक मंसूबे के तहत मलेशिया के एक करीबी इलाके क्रीटो में पहुंचा दिया जाएगा। क्रीटो से तुम्हारी कार्रवाई का आगाज़ हो जाएगा। क्रीटो में हमारा एक साथी तुमसे रब्ता करेगा जिसका नाम गोर्न है। गोर्न तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा, लेकिन ज़्यादातर तुम्हें खुद पर ही इन्हिसार करना होगा। जिस दूसरे शख्स से तुम्हारी क्रीटो में मुलाकात हो सकती है और जो तुम्हारे पैगामात वसूल करेगा उसका नाम शरर बानन बट्टे है। ये हमारा ख़ास साथी है और ये गोर्न के वसासत से तुमसे मुलाकात करेगा। फिलहाल तुम्हारा मामला तुम्हारे और गोर्न के दरमियान रहेगा और तुम इस पूरे मुहिम के मुकम्मल तौर पर इंजार करार दिए जाओगे। यानी ये कि गोर्न तुम्हारा साथ ज़रूर देगा, लेकिन वहाँ तुम्हें अपने मंसूबे तरतीब देना होंगे और यही तुम्हारा इम्तिहान है। हमें यकीन है कि तुम्हारी शानदार शख्सियत, तुम्हारी जहानत, जिसका इजहार तुम्हारे मुतल्लिक फ़ाइलों में किया गया है, इस काम को बखूबी अंजाम देगी। हम तुम पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हैं। अलबत्ता तुमसे दरख्वास्त ज़रूर की जाएगी कि ज़िंदगी इतनी कीमती चीज़ नहीं होती कि मकसद इस पर कुर्बान कर दिया जाए। अलबत्ता मकसद पर ज़िंदगी कुर्बान की जा सकती है। अगर कोई ऐसा मौका आया तो तुम ज़िंदा रहने की कोशिश नहीं करोगे, बल्कि मकसद को अजीम तर जानोगे। क्या तुम इस बात का वादा करते हो नुमान खान? नुमान खान पठान है। जिस बात का बीड़ा उसने उठा लिया उसकी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा कीमती हो जाती है, नुमान खान ने जवाब दिया। इन अल्फाज पर एतमाद का इजहार करते हुए मीटिंग ख़त्म की जाती है और अब तुम्हें सिर्फ रवानगी की तैयारियां करनी है। किसी भी लम्हे तुम्हारे मिशन पर रवाना किया जा सकता है। वो सब अपनी कुर्सी से उठ गए। नुमान खान भी उठ खड़ा हुआ। सब ने नुमान खान से मुसाफा किया और फिर मशीनी कदमों से चलते हुए कमरे से बाहर निकल गए। अब इस हालनुमा कमरे में सिर्फ टोरीसा रह गई थी, जो मुस्कुराती निगाहों से नुमान खान को देख रही थी। पौने 2 घंटे गुजर गए थे उसे इस इमारत के गिर चक्कर लगाते हुए
محافظوں کا گشت بند ہو گیا تھا اور اب وہ اپنی جگہ ساکت تھے، لیکن شیران نے اچھی طرح اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ جاگ رہے ہیں اور مستعد ہیں۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا اس کا پارا چڑھتا جا رہا تھا، اس کی آنکھوں سے اب جنون جھانکنے لگا تھا۔ بالآخر وقت آ گیا جب وہ احتیاط کا دامن چھوڑ بیٹھا اور اب اسے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ مکان کے دروازے کی طرف چل پڑا۔ دروازے کے عین سامنے پتھر کی بنی ہوئی ایک بڑی سی سیل پر دو محافظ آرام کر رہے تھے۔ دوسرے محافظ دروازے پر کھڑے ہوئے تھے۔ کسی اجنبی وجود کو دیکھ کر بیٹھے ہوئے محافظ بھی کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے رائفلیں سیدھی کر لی۔ میں لوئی کا دوست شیران ہوں۔ کیا تم لوگ مجھے نہیں پہچانتے؟ مجھے غور سے دیکھو، میں اندر جانا چاہتا ہوں۔ ہرگز نہیں، اندر کوئی نہیں جا سکتا، نہ ہی ہم تمہیں لوئی کے دوست کے حیثیت سے پہچانتے ہیں۔ تو میں تم سے اپنا تعارف کرا دیتا ہوں، شیران نے کہا، اور اچانک وہ ان دو محافظوں پر ٹوٹ پڑا جو اس کے عین سامنے تھے۔ یہ ایک مجنونانہ حرکت تھی اور کسی بھی صحیح دماغ آدمی سے اس کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن یہی ایک لمحہ کارآمد ہوتا ہے۔ شیران نے پھرتی سے آگے بڑھ کر انہیں ڈھال بنایا اور سامنے کھڑے ہوئے محافظوں پر گولیوں کے زور پر رکھ لیا۔ 4 فائر ہوئے اور دونوں محافظوں کے بدن میں 2 سوراخ ہو گئے۔ شیران کی ڈھال بنے محافظ سنبھلنے میں نہ پائے تھے کہ ان کا حشر بھی اس سے مختلف نہ ہوا۔ وہ جوابی حملہ تک نہ کر سکے۔ دروازے پر ان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اسے شیران نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر عمارت کے دروازے کی طرف لپکا۔ اندر بھی لوگ موجود تھے۔ باہر فائرنگ کی آواز سن کر اندر موجود 2 آدمی باہر کی طرف لپکے۔ انہوں نے عمارت کے بڑے دروازے کی ذیلی کھڑکی کھول کر گردن نکالی۔ ان کی کھوپڑیاں تڑک گئی۔ باہر فرشتہ اجل موجود تھا۔ اس طرح شیران کو اندر سے بند دروازہ کھلوانے میں کوئی دقت نہ ہوئی۔ اس کے بدن میں بجلیاں کونپ رہی تھیں اور اب اس کے ذہن میں صرف آگ اور خون تھا۔ دنیا کا کوئی خوف، خطرے کا کوئی احساس اس کے قریب بھی نہیں گزر رہا تھا۔ کسی چکنے چیتے کی طرح آگے بڑھا اور نئے شکار کو پھلانگتا ہوا اندر سین میں آ گیا، لیکن اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا اور وہ شے اس کے پاؤں سے الجھتی ہوئی آگے چلی گئی۔ شیران نے جھک کر دیکھا تو وہ سٹین گن تھی۔ نئے محافظ لوئی کے وہ خاص آدمی تھے جنہیں اس نے جدید اسلحے سے لیس کیا تھا۔ شیران ایسے مخصوص لوگوں کو دیکھ چکا تھا۔ ابھی وہ سین عبور بھی نہ کر پایا تھا کہ سامنے کے حصے سے کچھ دور آہٹیں سنائی دی۔ سٹین گن تو اس وقت نعمت غیر مترقبہ تھی۔ شیران بھلا اسے کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ وہ فوراً ہی اسے استعمال کا موقع بھی مل گیا۔ اس سے قبل کہ وہ حملہ کرتے شیران نے چھلنی کر ڈالا۔ وہ کھلے ہوئے حصے میں آ کر ایک شکار ہو گئے تھے۔ سامنے آنے والوں کی موت کے بعد دفتن سکوت چھا گیا۔ شیران ایک آڑ میں رک کر اس ہنگامے کا رد عمل معلوم کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن مکمل خاموشی۔ تب وہ محتاط انداز میں آگے بڑھا اور مکان کے دوسرے حصے میں داخل ہو گیا۔ یہاں بھی کوئی تحریک نہیں تھی۔ شیران نے ایک چوبی دروازے کو آزمایا اور وہ کھل گیا۔ دروازے کی دوسری طرف ایک لمبی راہداری تھی۔ شیران ایک لمحے فیصلہ کرتا رہا کہ راہداری کے کون سے حصے کا رخ کرے، پھر وہ بائیں سمت بڑھ گیا۔ راہداری آگے جا کر دوسری طرف گھوم گئی تھی۔ پھر وہ عمارت کے عقب میں پہنچ گیا۔ یہاں اسے ایک دروازہ نظر آیا جس کے باہر تالا لگا ہوا تھا۔ سٹین گن کی نال تالے پر رکھ اسے ٹریگر دبایا اور تالے کے پرخچے اڑ گئے۔ بند دروازے کو لات ماری تو دروازہ کھل گیا۔ دروازے کی دوسری طرف زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی اور اس روشنی میں دروازے کے عین سامنے سے لوہے کے جنگلے کا ایک بڑا دروازہ نظر آیا۔ اس دروازے کے پیچھے سداشی موجود تھی۔ وہ زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مدھم اور میلی روشنی میں اس کے چہرے کے نقوش واضح نہیں تھے، لیکن شیران نے اسے پہچان لیا۔ وہ آہستہ آہستہ سلاخوں والے دروازے کے پاس پہنچ گیا۔ پھر اس کے حلق سے نرم آواز نکلی، سداشی۔ زمین پر بیٹھی سداشی کے بدن کو جیسے بجلی کا جھٹکا لگا۔ وہ لرز کر رہ گئی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ دروازے کی دوسری طرف گھورنے لگی۔ اسے اپنے سماعت اور بصارت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں تمہارا شیران ہوں جانے من، شیران اچکتی ہوئی آواز میں بولا۔ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ قریب آؤ سداشی، مجھے پہچانو، میں ہی ہوں، شیران نے پھر کہا، لیکن پھر اسے چکنا ہونا پڑا۔ باہر ہلکا سا شور سنائی دیا تھا، شاید اور محافظ آ گئے تھے۔ رکو ذرا، ان لوگوں کو ٹھکانے لگا دو، شیران نے کہا اور دروازے کی آڑ میں آ کھڑا ہوا۔ تھوڑا سا دروازہ کھول کر اس نے سٹین گن کی نال باہر نکالی اور اندھا دھند فائرنگ کرنے لگا۔ باہر بہت سی چیخیں سنائی دی تھیں۔ اس کے ساتھ اس طرف سے بھی فائرنگ شروع ہو گئی۔ سٹین گن سے فائرنگ کی جا رہی تھی اور گولیاں دیوار چھلنی کر رہی تھیں۔ پتہ نہیں ان لوگوں پر بہت زیادہ بدحواسی طاری تھی یا وہ اندھے ہو گئے تھے، کیونکہ ایک بھی گولی دروازے میں نہیں لگی تھی۔ اگر دروازے کو نشانہ بنایا جاتا تو اس کے عین سامنے سداشی کو بھی نقصان پہنچ سکتا تھا۔ شیران کو اس کا شدید احساس تھا۔ بہرحال اس موقع سے فائدہ اٹھا کر گولیوں کی بارش کر رہا تھا اور اس کی خواہش یہی تھی کہ وہ لوگ دروازے کا صحیح نشانہ نہ لے پائے، مگر وہ جوش میں یہ بھی بھول گئے کہ سٹین گن زیادہ دیر ساتھ نہیں دے سکتی۔ یہ وقت آ گیا۔ سٹین گن خاموش ہو گئی۔ شیران ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ اب تو پستول بھی نہیں تھا۔ ابھی وہ سوچ رہا تھا کہ دفتر راہداری کی دوسری طرف سے تیز روشنی اس پر پڑی۔ یقیناً کسی طاقتور ٹارچ کی روشنی تھی۔ شیران نے دوسری طرف چھلانگ لگا دی اور دوڑتا چلا گیا،
لیکن اس راستے کا اختتام ایک کمرے کے دروازے پر ہوا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ بند کر لیا، لیکن اسے احساس ہو گیا کہ وہ چوہے دان میں پھنس گیا ہے۔ وسیع و عریض کمرے میں اندھیرا تھا، لیکن وہاں دوسرے سانسوں کی باز گشت بھی سنائی دے رہی تھی۔ پھر یہاں بھی روشنی پھیل گئی۔ ٹچ کی ہلکی سی آواز کے ساتھ وہ کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ یہ روشنی بھی ایک ٹیبل ٹارچ کی تھی، جس میں بلب کی جگہ بار بار چمک رہی تھی، اور تیز روشنی میں اس نے چند افراد کو دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک سنجیدہ آواز اس کے کانوں میں ابھری، گھاؤچ۔ شیران ساکت رہ گیا۔ کنگ لوئی اس کے سامنے مغموم چہرہ بنائے کھڑا تھا۔ اس کے عقب میں صرف 2 افراد تھے جن کے ہاتھوں میں اسٹین گنیں نظر آ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے شیران؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ میں تمہیں جواب دینا پسند نہیں کرتا۔ دوستی کے نام پر ہماری دوستی ختم ہو چکی ہے کنگ لوئی۔ اس کی وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ وجہ تم جانتے ہو، لڑکی۔ ہاں، وہ میرا شکار ہے، لیکن شیران میرے دوست، وہ میری زندگی کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ اس کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیے بغیر میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی پوری نہیں کر سکتا۔ میرے لیے بھی اتنی ہی اہم ہے، شیران نے لاپرواہی سے کہا۔ تم دوستی کے لیے اتنی سی قربانی نہیں دے سکتے؟ نہیں، دھوکہ تم نے دیا، پہل تم نے کر ڈالی ہے کنگ۔ اب مجھے حق حاصل ہے۔ تم نے میرے بہت سے ساتھی قتل کر دیے شیران، ان میں بعض میرے لیے بہت اہم تھے۔ میں تمہارے لیے سب کچھ نظر انداز کرنے کو تیار ہوں، حالانکہ مجھے ان کی جواب دہی کرنی پڑے گی۔ ہماری دوستی برقرار رہنی چاہیے۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں۔ میں احمقانہ دوستیوں کا قائل نہیں ہوں لوئی۔ اپنے ساتھیوں سے کہو مجھے ہلاک کر دیں، میں مارنے کے ساتھ مرنے کا بھی قائل ہوں، مگر میں تمہاری زندگی چاہتا ہوں، لوئی بے چارگی سے بولا۔ اس کا خون کھول رہا تھا۔ وہ شیران کو دانتوں سے ادھیڑ کر چبا ڈالنا چاہتا تھا، لیکن تنظیم کی طرف سے وہ ایک امانت کے طور پر تھا، اس لیے وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ میں سدھاشی کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میری پیشکش اب بھی برقرار ہے۔ کون سی پیشکش؟ میں سدھاشی کو بلاتا ہوں، تم اسے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر ڈالو۔ صبح کو میں اس کی لاش قربان گاہ پر لے جاؤں گا اور اس کی گردن کاٹ لوں گا۔ مجھے اس کے لیے ڈرامہ کرنا پڑے گا، میں کر لوں گا۔ شیران ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا تو لوئی جلدی سے اپنے آدمی سے بولا، جاؤ اس کو نکال لاؤ۔ شیران کی آنکھوں میں مکاری کی چمک لہرا گئی۔ وہ خاموش رہا۔ لوئی کا ایک ساتھی وہاں سے چلا گیا اور چند لمحات کے بعد وہ سدھاشی کو بازو سے گھسیٹتا ہوا لے آیا۔ تمہارا شکار موجود ہے شیران، یہ خنجر حاضر ہے، اسے ہلاک کر کے اپنی قسم پوری کر لو اور پھر اس کی لاش کو تحفے کے طور پر مجھے دے دو۔ میں ساری زندگی تمہارے اس تحفے کو نہ بھول سکوں گا۔ شیران نے خنجر لوئی کے ہاتھ سے لیا اور سدھاشی زندہ لاش کی مان جامد کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے ایک نگاہ سدھاشی پر ڈالی اور دوسرے لمحے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بروما کی بیٹی، تجھے اپنے الفاظ یاد ہیں؟ اس کے حلق سے شفاف آواز نکلی۔ وہ خنجر کی دھار پہ انگلی پھیر رہا تھا۔ کنگ لوئی نے گہری سانس لی۔ اس کے چہرے کا اضطراب کسی قدر کم ہو گیا تھا۔ تجھے وقت یاد ہے سدھاشی، جب تو نے شیران کو قسم دی تھی؟ سدھاشی کا بدن لرزنے لگا۔ اس نے کسی غیر مرئی شے کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے روکنے کی کوشش کی، لیکن کوئی سہارا نہ پا کر زمین پر گر پڑی۔ ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ، اسٹین گن برداروں کی توجہ صرف ایک لمحے کے لیے شیران پر سے ہٹی اور اس لمحے خنجر شیران کے ہاتھ سے نکل گیا۔ وہ بندوق کی گولی کی طرح سنسناتا ہوا بھجاگ سے ایک اسٹین گن بردار کی آنکھوں میں پیوست ہو گیا۔ اسٹین گن بردار کی دلخراش چیخ نے کمرے کے سکوت کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ معزز سامعین حضرات، شیران کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔